ہمارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اب یہ ایسی کمال کی آیت ہے، اور زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا عجیب و غریب دستور تھا، اس کو بھی یہاں اللہ نے ڈسکس فرمایا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، معاذ اللہ، یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی، یعنی کسی کا انتقال ہوتا تو اس کا مال بٹتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا۔ چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی بنا لیتے، یا کسی اور سے شادی کرواتے اور مہر خود لے لیتے کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے نا، شادی تم کر لو، مہر مجھے دے دو، یا انہیں آگے شادی نہیں کرنے دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے تھے تاکہ ان کو جو مال وراثت ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، تب یہ ان کی جان چھوڑیں گے۔ یعنی پیسے وراثت میں عورت کو ملے گا، تم اب میری ہو گئی، اب تمہارے پیسے بھی میرے۔ اچھا، یا عورتوں کو اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا، پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے بعد ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو، بات کس سے کی اللہ نے؟ اے ایمان والو، اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے۔ چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ اچھا، یہاں کچھ مزید تھوڑا سا ہم جو یہ وراثت کا پرابلم آج کل چل رہا ہے کہ وارثوں کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، مال وراثت میں ہیرا پھیری، اپنے اسے ہڑپ کر جانا، حقداروں کو محروم کرنا، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ جہالت میں یہ کام کرتے تھے، اور یہ سخت ظلم ہے۔ یاد رکھیے کہ جو جاہلیت عرب کے لوگ تھے بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، کہتے بچوں اور عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اثر والا ہوتا تھا، وہ جناب بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا، مرنے والے میراث پر قبضہ کر لیتا، کمزوروں کا حصہ چھین لیتا۔ اور ہمارے یہاں بھی برے صغیر میں بھی اسلام سے پہلے دیگر قوموں میں یہ معاملات تھے کہ عورتوں کو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو، عورتوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سبحان اللہ، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ اسلام کی شاندار تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے اس افراط و تفریط کو، اسلام نے آ کر جو کنفیوژن ہے یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا۔ تقسیم میراث کے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا، محروموں کو حق دیا اور ظالموں کو ان کی حدود میں رکھا، ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرمایا۔ جیسے بطور خاص یتیموں اور عورتوں کے لیے قرآن مجید نے خصوصی احکامات دیے، عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہ دینے کی رسم کو بالکل باطل قرار دیا۔ قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین سے دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ اس کا قرار دیا گیا، یعنی مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا، اور خاص طور پر بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا، خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈر دیے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، بوقت ضرورت انہیں ان کا مال دینے اور پھر ان کے مال میں خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اور ان کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے والا قرار دیا گیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام ہے، اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ ہے کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اچھا، فرماتے ہیں اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بھی ہو۔ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا۔ مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا،
مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم کا مال ہی ہڑپ کر لیا. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بابا آپ نے کیا چھوڑا ہمارے لیے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے. بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. اچھا بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹے بھائی باقی ہوتے ہیں، وہ تمام بھائی بہنوں کا حق دبا لیتا ہے. کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بس پتہ ہی نہیں ہوتا والد صاحب نے کیا چھوڑا، ماں نے کیا چھوڑا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ وارثوں کا حق دبانا یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھائیوں میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ پیسہ کتنی خراب چیز ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے بھائی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، شریعت کے معاملات نہیں پتہ ہے. اچھا کچھ بہنوں کی طرف سے بھی ایسی، ابھی پچھلے دنوں ایک خاندان میں جھگڑا چل رہا ہے، والد صاحب، اب عجیب بات دیکھیں، کلفٹن یعنی اس اچھے ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، مگر بھائی بہنوں میں ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ جناب کسی کو وراثت نہیں ملی ہے. اچھا وراثت نہیں مل رہی، پراپرٹی بک نہیں رہی. انہی کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ رکشہ چلا رہے ہیں، اور جناب وہ کروڑ پتی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں. ایک بار مجھے کوشش کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا بھائی جب ماں باپ اتنے چھوڑ کر گئے ہیں، سب بھائی بہن بیٹھے ہیں اور تقسیم کر لے. تو پتہ بہنوں کی طرف سے کیا پیغام آیا کہ ہم جناب شریعت کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، عورت کو بھی ہم پورا حصہ لیں گے اور بھائی کو بھی پورا حصہ ملنا چاہیے. اب یہ حال ہو گیا ہے، کہیں عورت زیادتی کر رہی ہے، کہیں مرد زیادتی کر رہے ہیں. زیادہ تر مردوں کی طرف سے زیادتی سامنے آتی ہے. مگر آپ سوچیں کہ یہ وہ مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی، مگر آج اسلام کے بعد بھی کوئی وراثت. اچھا پھر بھائی لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جناب اب تقسیم کریں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا. اب ابو کا چلتا کاروبار ہے، اگر بہنوں کو حصہ دیں گے تو ہماری پراپرٹیاں بیچنی پڑ جائیں گی، ابھی پراپرٹی کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بیچیں گے. ارے اللہ کے بندو، تمہاری 10 سال سے پراپرٹی نہیں بک رہی، بہن کو ضرورت ہے، اس کو بیچاری کو علاج کرانا ہے، اس کو اپنے بچوں کی شادیاں کروانی ہے، اس کو اپنا گھر لینا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کنٹرول تو نہیں ہے نا. مگر اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ وقت پر دیجئے. اور یہ والدین کا بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک کردار ادا کیجئے. جو والدین حیات ہیں، دیکھیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے یہاں اصل میں بات نہیں کرتا کوئی کہ یار ابھی سے اپنے مرنے کی بات کیوں کریں. بھائی ابھی کر لینا، بعد میں یہی بچے آپ کے لڑیں گے. جن ماں باپ نے زندگی میں بچوں کی اچھی تربیت کی، مرنے کے بعد وہ سارے بچے جڑے ہوئے ہیں، محبت سے پیار سے بھائی بہن رہ رہے ہیں. اور جہاں بتایا ہی کچھ نہیں، سمجھایا ہی کچھ نہیں، وہاں ہم نے گھروں میں لڑائیاں دیکھی ہیں. اچھے خاصے گھرانے کے بچے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں کیونکہ بھائی ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا. اچھا ایک اور مسٹیک بھی کرتے ہیں ماں باپ، چلیں یہ بات بھی میں کر لوں، وہی بات دین سے دوری ہے. بھائی مثال کے طور پہ ماں کسی بچی کے گھر پہ گئی اور جا کر کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے نا میرا سونا جو ہے نا وہ تم نے لے لینا ہے. ابو کسی بیٹے کے گھر پہ گئے، کہا بیٹا وہ جو میں انتقال ہو جائے نا میرا پلاٹ تم نے لے لینا ہے، یہ تمہارا ہے یہ پلاٹ. اچھا کسی بیٹے کو کہہ دیا یہ گھر تمہارا ہے، کسی کو کہہ دیا فلاں چیز تمہاری، بتایا کسی کو نہیں، خود دنیا سے چلے گئے. اب ایک بچہ کہہ رہا امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے مجھے یہ کہا تھا. او اللہ کے بندوں، اگر آپ نے کوئی ایسی وصیت کرنی بھی ہے تو سارے بچوں کو جمع کریں، ایک پیپر بنائیں نا اور بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد پہلے تو تقسیم شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کا حق کم کر دیں، کسی کا زیادہ کر دیں. جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق آپ سب کو بٹھا کے سمجھا دیں اور سب بتا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. زندگی میں وصیت لکھنا سنت ہے، اچھا کام ہے تو وصیت کریں. بلکہ یہاں تو میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد ہمارے مال کا کم از کم زیادہ سے زیادہ 1/3، 1/3 جو ہے وہ ہم کسی اچھے کام میں وصیت کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ یہ بھی وصیت کریں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے مال کا 30%، 20%، 25% کسی صدقہ جاریہ والے کام میں کیا جائے، باقی بچوں میں شرعی حساب سے تقسیم ہو جائے. اگر یہ وصیت آپ کر جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی سرمایہ ہے اس کا 20-25% آپ ہی کے لیے خرچ ہو جائے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی یتیم خانہ، بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں. آپ کو جو پسند آتا ہے، کسی اچھی تنظیم کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں، ان کو دے دینا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے، تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن کلیئر کر کے جائیں، جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیں. اور میں آج دوبارہ، اللہ کرے میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں بہنوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دے رہے، وہ بیچاریاں کیا کریں، اپنے بھائیوں سے کیسے لڑیں. خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں، جن کا حق ہے وہ انہیں نہیں دے رہے. یہ حق تمہیں برباد کر دے گا. وہ بہن تو بیچاری کچھ نہیں کہہ پائے گی مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
جو یتیم کا مال ہے وہ بھی پورا ادا کریں. اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں ان کو آپ ابھی نہیں دے سکتے تو علماء کرام کے پاس جائیں, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں, کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا پورا مال ان کا ملے. یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کا کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے, وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں, ابھی بچپن میں بھی ان کی خیرخواہی ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو, دین سیکھیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا, قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر, یہ ایک جگہ پر نہیں, قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو یہ نہ سوچیں کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے. یہ الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کتنا آپس میں رضامندی سے ڈیلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کرنا, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں. بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, اور بہنیں یہ میری بہن ہے اور میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا ہے بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟ تھوڑے سال تو رہ گئے, پھر سب نے جانا ہے. جدھر جانا ہے, اگر ادھر مار پڑنی ہے, ادھر عذاب ہونا ہے, ایک روپیہ بھی زندگی میں کسی کا نہ رکھیں. وارث کا حق ہے پورا دے دیں, کاروبار میں کسی کا حق ہے پورا دے دیں, مزدور کا حق ہے پورا دے دیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں سب کا حق دے دو, ورنہ آخرت میں نہیں دے سکے. ادھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اچھا, یہاں ایک آگے عورتوں پر اسی ایک ہی آیت میں صرف وراثت کی بات نہیں ہوئی ہے, عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق, یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو, اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو, اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے. اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے, عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے, اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے, یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا. جناب یہ اسلام ہے, یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں. آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں, اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں, اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر کیا فرمایا, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی, عورتوں کے لیے سکون, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. بلکہ چلیے جناب, میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی, دین کی طرف نہیں آیا. اب ذرا غور کیجئے, مسئلہ جو نسوانیت ہے, فیمنزم ہے, عورتوں کے حقوق کا مسئلہ, ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے. ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفر تھے, جو فلسفی تھے, انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا. کسی نے عورت کو سانپ کہا, کسی نے اسے شیطان کہا, کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا. آج دیکھ لیں, ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں, یہ عقل پرست, دین بیزار, غیر مسلم, انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے. یہ غور کیجئے نا, دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی. یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے, مردوں کی آئٹم بیچنی ہے, مردوں کی چیز بیچنی ہے, اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے. یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا. صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے, بہن ہو تو عزت ہوتی ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے. اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں, قرآن نہیں پڑھتے نا, پہلے عورتوں کا کیا حال تھا, اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا, اسی آیت میں ایک اور جز بڑا کمال کا بیان ہوا. وہاں یہ ارشاد ہوا کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر رہے ہوتے, نہ کھانا پراپر دے رہے ہیں, نہ لباس دے رہے ہیں, بلکہ زیادتی کر رہے ہیں. اور جناب بعض اوقات تو شوہر فرعون بن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت کو کبھی مار رہا ہے. وہ کیسا مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ کون سی جوان مردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب, سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت تو دیکھیں کہ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا, کیا پیار اور محبت کا ماحول تھا. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے. اور یاد رکھیے, جتنا محبت اور پیار کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں وہ باہر والے نہیں ہیں. ہم باہر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا قول ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بندہ گھر کے باہر مرد بن کر رہے اور گھر میں جائے تو گھر والوں کی طرح بچہ بن جائے. گھر میں ایک گھر کا ممبر بن کے رہے. ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے, گھر میں آفیسر بن جاتے ہیں. نہیں جناب, گھر والے پیار کے جو ہے وہ متمنی بھی ہیں اور ان کا حق بھی ہے. اب یہاں ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. یہ آخری بات ہے اس آیت کا, جو آخری جز ہے بڑے کمال کا, کہ مثال کے طور پہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی, اس کی کوئی بد زبانی ہے یا جناب اس کی خوبصورتی آپ کو پسند نہیں ہے, اس کے معاملات آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو. بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے, تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اچھا, یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا ہے. یقین کریں پیارے اسلامی بھائی, جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا, ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہے کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں. نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا, نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی, نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا, میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے اب ذرا سنیے گا. یہ آیت دل کے اندر بٹھا لیجئے, آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے, اس کا جز پڑھ رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں, ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو, علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے, ہم کہتے ہیں بڑا اچھا, دل بڑا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شریعت منع کر رہی ہے, پسند ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا, قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے, ہائے ہائے, اللہ فرماتا ہے, فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات یاد کر لو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ابھی اگر یہ آیت یاد رہے نا تو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمیں پسند بہت تھی, نہیں ہوئی, نہیں ملی, سودا نہیں ملا, ڈیل نہیں ملی, کاروبار نہیں ہوا, رشتہ نہیں ہوا, پسند کی چیز تھی نہیں ملی,
دل کو منا لو نا یہی میرے لیے اچھی نہیں ہوگی، جبھی تو نہیں ملی نا، اللہ نے نہیں دی ہیں، اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ بری لگ رہی ہے کہ یار یہ کیوں آ گئی میرے ساتھ، یہ زندگی میں کیوں ہو گیا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور فرمایا کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، آگے کیا فرمایا؟ ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو زندگی میں ریگریٹس کو کم کیجئے، ٹینشنز کو کم کیجئے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کیجئے۔ اگر فیملی میں کہیں شادی ہو گئی ہے، اب جناب فیملی بن گئی ہے تو جلدی نہ کیجئے فیصلہ کرنے پر۔ آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے، ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی، ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو۔ چلے میں ایک آخری بات نوجوانوں سے کہہ لیتا ہوں، جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے، جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا۔ میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان، کیا ہوا بھائی؟ بڑی دعاؤں سے شادی کی، شادی کے بعد گھر میں جھگڑے اتنے، ماں کو بیوی پسند نہیں، بیوی کو ماں پسند نہیں، ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض، بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض، میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے، میں ختم کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں، شاید کسی کا گھر بچ جائے، کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، فیصلے میں جلدی مت کرنا۔ جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو، ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے۔ سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں، اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے جناب، وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مزاج الگ ہے، گھر والوں کا مزاج الگ ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں۔ اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے، فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے، اس لیے آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی، تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، بیوی بھی سمجھ جاتی ہے، اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے۔ شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے نوجوانوں، جلدی نہ کیا کرو، یہ فیصلہ کر، یہ عورتیں بھی بہت کر، لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں۔ ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، مجھے طلاق چاہیے، اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق۔ اللہ کے بندوں، طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے، اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا، اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں، 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی، میرا ابا مجھے رکھے گا۔ ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا، پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں، اتنا جلدی فیصلہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو، فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ، ٹائم لگتا ہے۔ یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے۔ ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو، ابھی فیصلہ کرو، ابھی طلاق دو۔ یہ مرد، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی، ان کا تو کام ہی یہی ہے فیصلہ کرنا۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی، اور میری ماں باپ سے بھی گزارش، یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں، فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا، کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو، ٹائم دیں۔ کچھ وقت لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی۔ اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا، میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو، تو خدا را یہ فیملی، یہ رشتہ، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو، اس کو چلائیں، اس کو وقت دیں، اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی، اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔